سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ ہوراسکوپ سے پہلے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے جب 1 فروری ہے، اسی دن فل مون کی رات ہے، یعنی پورے چاند کی رات۔ 2 راتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک پورے چاند کی اور ایک مکمل اندھیرے کی، آخری رات جو ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ یہ دونوں راتیں کالا علم کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر کالا علم ہو یا نظر بد ہو، ان کے لیے یہ دن بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم دعا میں نے لاسٹ میں دی ہے، لازمی کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، اسی مہینے کے اندر 17 فروری کو جو ہے سورج گرہن آ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، مگر یہ اثرات ظاہر ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے۔ اور سورج گرہن بھی بہت اہم راتوں کے اندر آ رہا ہے، بہت اہم تاریخوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 17 فروری کو سورج گرہن ہے، 17 اور 18 فروری کو رمضان کی شروعات ہے۔ سورج گرہن ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ نحوست لے کر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ستاروں کی بندش لگا دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی اور آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور جو پڑھائیاں دوں گا وہ نہ کر سکے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ 2 تاریخیں آپ لوگوں کے چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیں گی، بہت سارے زندگی کے معاملات کو خراب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دعا دے رہا ہوں، جو پڑھائی دے رہا ہوں، وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو صدقہ، اسی دعا کے بعد میں صدقہ بتاؤں گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ 17 فروری کے لیے صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے اینڈ والی جو ہے وہ لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، آج کے دن کیسا رہے گا کی ویڈیو کے لیے میں نے علیحدہ سے چینل بنا دی ہے، جس کا نام بھی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ اس کا چینل کا جو ہے تھمبنیل ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اپنی روزانہ کا ہوراسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر میں روزانہ کالے جادو کا اور بیماریوں کا دم بھی ساتھ دیتا ہوں اور پڑھائی ساتھ دیتا ہوں، جو کہ روزانہ کرنی ہوتی ہے، اور علیحدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے جو کہ کاروبار کو بہتر بناتا ہے، کاروبار میں ترقی لے کر آتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی۔ برج جوزا سٹار جیمنی کے لیے فروری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ جو بھی بندہ دکاندار ہے، اپنا گھر میں چھوٹا سا کارخانہ بنایا ہوا ہے، یا فیکٹری اونر ہے، کوئی بھی جو اپنا کام کرتا ہے، چاہے وہ ایک گاڑی چلانے والا ہو پر گاڑی اپنی ہو، کسی اور کی نہ ہو، یا ایسا ملازم جو کہ کمیشن پر کام کرتا ہو، کمیشن اور تنخواہ چاہے دونوں کیوں نہ ہو، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ مہینہ جی بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کو پروفٹ انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا۔ پریشانیاں بھی بیچ بیچ میں آتی رہیں گی، وہ تو آپ کو پتہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ پریشانیاں آتی ہیں، مگر پریشانیاں بیچ میں آتی رہیں گی، مگر انشاءاللہ وہ پریشانیاں جلد آپ کی کٹ جائیں گی۔ اس کے بعد کافی ایسے معاملات ہوں گے جس کے اندر آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، خاص طور پر اس مہینے کے اندر لین دین کے اندر بڑی احتیاط کیجیے گا۔ قرض لینے میں اور دینے میں، دونوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ لینے میں آپ نے کوشش کرنی کہ ہر قسم کی لکھت پڑھت ہو، یعنی کہ پیپر ورک آپ کا مکمل ہو، پھر کریں۔ اور دینے کے اندر کوشش کیجیے گا کہ کسی کو قرض دیا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ مال دیتے ہیں تو ادھار نہ دیں، جتنا کم دیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے اندر آپ کو دھوکہ زیادہ مل سکتا ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ اس کے بعد ایسے دکاندار جن کی سامان ایسا پڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر چوریاں ہو سکتی ہیں، تو ایسے دکانداروں کو زیادہ تر چوریوں کی وجہ سے نقصان ہوگا، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔
ایسے معاملات کے اندر آپ کو جب تک آپ دھیان نہیں رکھیں گے تب تک آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس مہینے کے اندر سٹار کے اندر آپ کے آ رہی ہیں، اور خاص طور پر جو میں نے صدقے بتائے ہیں لازمی دیجیے گا، ٹھیک ہے، جو ویڈیو کے لاسٹ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک، تو لازمی اللہ کی ذات کرم کرے گی، وہ آپ کو باقی پریشانیوں سے بھی دور رکھے گی جی۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، نوکری کرنے والے لوگ، تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے۔ تنخواہیں بڑھنے کے چانسز ہیں، بہت زیادہ تو نہیں پر پھر بھی کافی حد تک، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کی نہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھنے کے چانسز ہیں جی، تقریباً کم سے کم بھی سمجھ لیں کہ 20% کے قریب۔ تو اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ 100% کی ریشو کبھی نہیں ہوتی، 60-70% کی ریشو ہوتی ہے جب کوئی ہائی لیول کی آئے، اس میں سے 20% کہہ رہا ہوں، اور 20% اگر اچھی ریشو ہے، تنخواہیں بڑھنے کے چانسز ہیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے۔ نیا کاروبار کرنے کی آپ کو جو ہے آفر ہو سکتی ہے اس مہینے کے اندر، کوئی سمجھ لیں کہ پارٹنرشپ کے اندر، اس کے اندر آپ جو ہے بہت احتیاط کیجیے گا، پر اس کو ضائع نہ کیجیے گا، ہر چیز کو دھوکہ نہ سمجھیے گا۔ آپ کے زیادہ تر اسٹار سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت جلدی بھروسہ بھی کرتے ہیں اور بہت جلدی بھروسہ نہیں بھی کرتے، دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بہت جلدی بھروسہ کرتے ہیں وہ زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ اکثر ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں جن کے پروفٹ کی ہوتی ہیں، جو کل کو فائدہ دینے والی ہوتی ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر آپ کو کام کے اندر اچھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو پارٹنرشپ کی آفر دے، اسے دیکھیں، دیکھ بھال کر، اگر غلط لگے تو اسے نہ کریں، ورنہ اس کو نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کو آفر مل سکتی ہے اور اچھی ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے اچھا کام ہوگا۔ اب یہ سرکاری نوکری والوں کو بھی ہو سکتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر والوں کو بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو اتنا خاص ثابت نہیں ہوگا، آپ کو ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کام تو ملے گا مگر محنت زیادہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو محنت پہلے سے ڈبل کریں، پھر نوکری ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی جی۔ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے تقریباً سارے کا سارا بہت اچھا ہے، کاروباری لحاظ سے یہ مہینہ کافی حد تک بہتر ہے۔ تو آپ جو ہے اگر کہیں سے قرض لینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس مہینے کے پہلے ہفتے میں ٹرائی کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اس بندے کے پاس ہوئے تو نہیں کرے گا کوئی بندہ آپ کو۔ قرض لیں، قرض لے کر بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی، اگر کام کے اندر پیسے لے کر ڈالنا چاہتے ہیں تب بھی، اس دونوں لحاظ میں آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، کسی بھی مہینے کسی بھی ہفتے میں شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ بندش نہیں آئے گی اور کاروبار بھی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ پر کوشش کرنے سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ پارٹنرشپ پر کر رہے ہیں پھر حالات مختلف ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کے سٹار کا بتایا ہے، دو لوگوں کے سٹار کا نہیں، ایک بندے کا۔ پارٹنرشپ پر کریں گے پھر کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں آپ لوگوں کو دے رہا جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اس مہینے کا صرف پہلا ہفتہ ٹھیک ہے، اس کے اندر پیپر جمع کروائیے گا، باقی 3 ہفتے میں جمع نہ کروائیے گا، رل جائیں گے ایک حساب سے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی، بندشیں آئیں گی، پھر پرابلم ہوگی آپ کے لیے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو سب سے پہلے بچیوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، جو میری سٹار سے تعلق رکھنے والی بیٹیاں، بیٹا اس مہینے کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز کم ہیں، کافی حد تک کم ہے، تو اس لیے امید کم رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور جو لڑکے ہیں آپ لوگوں کی ریشو جو ہے وہ درمیانی ہے، رشتہ ہونے کے چانسز ہیں 50% تک کے، اور یہ 50% میں سے ہے، یعنی اگر ہم اس طرح کہیں کہ 25%، اور اس کی بڑی اچھی ریشو ہوتی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو پریشانی کرنے والی کوئی بات نہیں۔ اور یہ ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں، لو میرج کا اور حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے، اور آپ کے جو ہے خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر دونوں میں رشتہ ہونے کے چانسز ہیں۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ خوشخبریوں والا ہے، پورا مہینہ بہت بہترین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ حمل ضرور ہوگا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو میڈیسن لیں، اس کے اثرات بھی بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحت کے معاملات جو ہیں اس مہینے کے اندر جو مرد حضرات ہیں ان کے زیادہ تر کے ٹھیک رہیں گے، موسمی بیماری آ سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور جو عورتیں ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والی، اس میں بڑے پرابلم آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کو کوئی ہارٹ کا پہلے سے پرابلم ہے تو وہ بگڑ سکتا ہے، خاص طور پر اس بیماری سے تعلق رکھنے والی جو میری مائیں بہنیں ہیں، بہت احتیاط کیجیے گا۔
آپ کو پرابلم بن سکتی ہے جی۔ مقدمات کے معاملات میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو جو لوگ سنگین مقدمات میں پھنسے ہوئے ہوں اور ریئل میں ان لوگوں نے وہ کام کیے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے مہینہ خطرناک ثابت ہوگا، ان کے خلاف کیسز آ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیے ان کے لیے بھی کوئی اتنا اچھا نہیں، ان کی یا تو لمبی تاریخیں پڑ سکتی ہیں یا پھر کیس جو ہے اس کے اندر کوئی برا فیصلہ آ سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے نقصان ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سنگین مقدمات والوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کا جائیداد کے کیسز چل رہے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، یہ مہینہ ان کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے جی۔ جن لوگوں نے قرض دیا ہوا ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو قرض ملے گا یا نہیں، تو اگر اگلے بندے کے پاس پیسے ہوئے تو آپ کو قرض ضرور دے گا۔ یہ مہینہ قرض کی واپسی کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اچھا جی، تعلیمی معاملات کے اندر جو ہے یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، آپ بھی بہت زیادہ دھیان نہیں دیں گے پڑھائی کے اوپر۔ دشمنوں کے معاملات کے اندر اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دشمنوں کے اوپر کیا کنڈیشن رہے گی، تو اس مہینے کے اندر دشمن آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کے گھر کے اندر جا کے آپ جو ہے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھاؤ، مگر یہ ہے کہ احتیاط کریں، ان سے بچ کر رہیں تو بہتر ہے، ورنہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر یہ مہینہ ایک اس ٹائپ کا رہے گا کہ لڑائی ہو گئی صلح ہو گئی، لڑائی ہو گئی صلح ہو گئی، یعنی کھٹا میٹھا رہے گا، اس کے اندر لڑائی صلح چلتی رہے گی، مگر انشاءاللہ کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے، یعنی کہ کوئی ایسی لڑائی جس کے اندر گھر خراب ہو، اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں جی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے صدقے کی، کیونکہ اس میں صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقے کو اچھے سے سمجھ لینا اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے۔ آپ نے 31 جنوری والے دن 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ گوشت لینا ہے مرغی کا، اس کی چھوٹی بوٹیاں کرانی ہیں، بڑی نہیں کروانی، چھوٹی بوٹیاں کروانی ہیں، اور اس کو کالے کپڑے کے اندر باندھ کر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے، یہ دن کو لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً رات کو 11 بجے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے گھر کے صحن میں رکھ دینا ہے، جہاں سب سے زیادہ آمد و رفت ہو، ٹھیک ہے۔ زمین پہ رکھیں یا کہیں پر بھی رکھیں، مگر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر بلی وغیرہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اب تو زیادہ تر لوگوں کا گھر بند ہے تو اس لیے صحن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کھلا ہے تو پھر وہ جو کپڑوں کی تار وغیرہ لگائی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے اونچا کر کے رکھیں تاکہ بلی نہ اسے پکڑ سکے۔ آپ نے ساری رات اس کو لٹکا رہنے دینا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، یہ جس بندے نے کرنا ہے صرف ایک بندہ ہی کرے گا، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھر والوں کے سر سے اس کو 7 بار گھمایا جائے، ٹھیک ہے، اور اذانوں سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے باہر اس کو گلی کی ایک سائڈ پر پھینک دینا ہے۔ سیدھے پھینکیں، الٹی سائڈ پر پھینکیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑا بھی باہر پھینک دینا ہے، کپڑا گھر کے اندر نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، جس ہاتھ کے اوپر ظاہر ہے آپ نے پھینکیں گے تو ہاتھ کے اوپر خون یا گوشت کا پانی لگا ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی گھر کے باہر ہی دھونا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چوگاٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے 1 پاؤں اندر اور 1 پاؤں باہر۔ اگر سب کے سر سے نہ وار سکیں، سوئے ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کے بچے ضدی ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اثرات کم آئیں گے مگر فرق پھر بھی کافی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہوگا کہ 100 میں سے 80% فرق پڑے گا، اگر صدقہ وار لیں گے تو 100% ہوگا، اتنا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی صدقہ آپ نے مہینے میں اب جا کر 17 یا 18 فروری کو دینا ہے۔ آپ نے 17 فروری والے دن دھیان رکھنا ہے کہ نیوز پہ دیکھ لیجیے گا، اگر نیا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 17 فروری والے دن پہلے ہی گوشت لا کے رکھ لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جس دن نظر آئے گا پھر، کیونکہ نظر تو آئے گا مغرب کے بعد، تو آپ نے دن کو لا کر رکھ دینا ہے، لا کے گھر پہ رکھ دینا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایسی عورت نہیں کر سکتی جو عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی اس کی نماز پڑھنے کے دن نہ ہوں، آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، وہ پالیت ہو، تو کوئی پالیت مرد بھی نہیں کر سکتا۔
اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگے گا۔ آپ نے 17 تاریخ کو لا کے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے نیوز پہ دیکھ لینا ہے، اگر تو چاند کی تاریخ چینج ہو جائے، یعنی اگلا دن جو ہے وہ رمضان کا پہلی رمضان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی 18 فروری کو پہلا روزہ ہو، تو آپ نے 17 فروری والے دن رات کو ایسے ہی سیم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن تو آپ لازمی ظاہر ہے رمضان میں سارے اٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو سارے اٹھوں گے سر سے وار کے آپ باہر جا کر پھینک دیں، مگر 17 فروری کو آپ نے گھر کے باہر نہیں پھینکنا۔ 17 فروری والا جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر کھلی جگہ ہو، کتے وغیرہ ہوں، یا پھر اکثر ہوتا ہے نا کہ کچرے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر پھینکنا ہے، وہاں پر کتے بلے آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر ایسی جگہ پر آپ نے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 17 فروری والے دن دیکھنا ہے، اگر نیا چاند نکل آئے تو آپ نے اس دن رات کو کر لینا ہے، اگر نہ نکلے تو 18 فروری کو دیکھ لینا ہے۔ 18 فروری تو پھر کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ 19 فروری کو پہلا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر تو کنفرم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس دن، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، 18 فروری کو 17 فروری کو معذرت، آپ نے یہ لا کر اپنے گھر میں گوشت رکھ لینا ہے، یہ آپ نے 2 صدقے ضرور دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ دیے گئے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ مہینے کے اندر 2 چیزیں جو منحوس ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ایک کہ جس دن پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے اسی دن فل مون کی پورے چاند کی رات آ رہی، یہ بھی منحوس ہے، اور اس کے ساتھ سورج گرہن بھی آ رہا ہے، اور وہ اسی دن پہ آ رہا ہے جس دن ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو بہت برا ٹائم آ رہا ہے۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیے گا، خاص طور پر جادو ٹونے والے مریض جن کے گھر میں جادو ٹونا ہے، ان کے گھروں میں تو ایک طرح سے تباہی مچے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کے اوپر بہت برے اثرات اس کے آئیں گے، تو وہ لوگ تو لازمی 100% کریں۔ یہ آپ کا صدقہ ہو گیا۔ اب آپ کی جو ہے پڑھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا جو ورد شروع ہوگا وہ شروع ہوگا رات کو 11:30 بجے، ٹھیک 11:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ نہیں کہنا، ہدیہ واسطے، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، اور یہ شکرانہ آپ ادا کریں گے، اے میرے رب، میری پچھلی زندگی اب تک کی جو گزری ہے آج سے پہلے کی، وہ بہت بہترین اور آسانیوں والی گزری ہے، میرے مالک، اس میں جو بھی مجھے نقصانات ہوئے وہ تیری طرف سے تھے اور شیطان کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کی طرف سے نہیں مانتا، میں صرف بھلائی آپ کی طرف سے مانتا ہوں، تو میرے مالک شیطان کو مجھ پر غلبہ نہ آنے دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے کوئی نیت کر کے صرف شکرانے کے نوافل کے حساب سے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ 3 لفظ پڑھیں گے، لفظ ہے، دھیان سے سن لیجئے گا، ان کی تعداد 1100 بار ہے، یعنی کہ 1100 بار، 11 تسبیحاں نہیں، تو ذہن میں رکھیے گا 1100 بار۔ تو جب شروع کریں گے تو پہلی تسبیح کے اندر سے آپ پہلے 11 دانے گن کر نکال دیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو باقی 11 تسبیحاں جب ہوں گی تو وہ 1100 بار پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو دھیان سے سن لیں، 3 الفاظ ہیں، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو۔ اس کے بعد 11 بار دعا پڑھی جائے گی، دعا کو بھی دھیان سے سن لیں، اردو ترجمہ اور عربی کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام وبکثرت الرزق والغنی، اللہم رزقنا فی هذا الشہر من خیرات الدنیا والآخرۃ رزقا کثیرا ومبارکا، ایھا القمر ربی وبارک اللہ فکن لی شہر برکۃ وخیر۔ یہ دعا آپ نے جو ہے 11 بار مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر پہلے درود ابراہیمی، پھر آپ جو ہے 11 بار دعا جو ہے یہ دعا کے دوران ہی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ ترجمہ بھی ساتھ اچھے سے دیکھ لیں، سن لیں۔
اے اللہ اس نئے مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور بے شمار رزق و دولت والا بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار پاکیزہ اور بابرکت دولت عطا فرما، کیونکہ دولت اور رزق تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اس کے بعد ہم چاند سے کہیں گے اے چاند، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس لیے تو میرے لیے برکت اور بھلائی والا مہینہ بن جا، کیونکہ یہ مہینے کا شروع کا دن ہے، اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دعا اور رزق کی جو ہے الفاظ آپ ادا کریں گے اور مکمل ساتھ صدقہ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ نقصانات ہی نقصانات ہوں گے۔ دیر چیزیں پورے سال کے جو ہوتا ہے ہورسکوپ اس کے اندر نہیں آتی، یہ کبھی کبھار ایسے آ کر پلٹ جاتی ہیں چیزیں کہ بعد میں جو ہے انسان ان چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مہینہ ویسے بھی آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات اس مہینے کے اندر بہت برے ثابت ہوں گے۔ آپ کو پورے مہینے کی اخباروں کے ساتھ اور نیوز کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلے گا جی، تو لازمی یہ چیز کریں۔ اتنے دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب بے شمار خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔